ہمارے دوست کا بھائی پاکستان میں کینسر کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو 6 کلمے یاد کرائے جو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، انہوں نے خود نہیں بنایا وہ کلمے۔ بچی کی پیدائش ہوئی، بھول کے میں نے دائیں کان میں تکبیر کہہ دی اور بائیں میں اذان، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہیں کہ شاگرد ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، اللہ آسان فرمائے۔ اسٹمپ پیپر پر 3 طلاق خامن نے بھیج دی، بالکل طلاق ہو گئی۔ اگر کوئی عورت خامند کو مباشرت کرنے سے انکار کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ عورت ہوتی کس لیے ہے؟ کھانا تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے۔ ہم طائف گئے تھے سیر کے لیے، احرام نہیں باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ یہ جلدی چلے جاؤ پھر احرام باندھ کے آ جاؤ، دم معاف ہو جائے گی۔ ہم نے 3 طواف، لیکن ہر طواف کی نیت کرنی پڑے گی۔ ایسے نہیں کہ 21 چکر لگاؤ 3 ہو گئے، ایسے 3 نہیں ہوتے۔ ایک طواف ختم کر کے پھر دوسرا شروع کرو، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو۔ ایک شخص کا مال ہے، دوسرے کی محنت ہے، بالکل نفع ادا کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہم اگر 2-4 ساتھی ہیں تو مسجد میں جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کریں، لیکن ہٹ کے۔ پہلے اندر ہوئی ہے تب آپ باہر کریں، اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں۔ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے کعبے کو اشارہ کر کے چومتے ہیں، وہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ دعا کریں بس۔ عصر کے بعد ایک آدمی اور عمرہ پورا کریں، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو تو اس وقت شکرانے کا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے مغرب کے بعد۔ عصر اور فجر کی فرض نماز کے بعد نفل قضا بھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ قضا کی نمازوں میں وتر پڑھنے پڑیں گے، چونکہ وتر واجب ہوتے ہیں، سنت معاف ہے۔ میری بیوی مجھ سے ملاقات کرنے میں بہانے بناتی ہے، دوسری شادی کر لو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ناخن جو چباتے ہیں بری عادت ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ اب تقریباً مسجد صفا مروہ مسجد کے اندر ہے۔ گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ المؤمن لا یکون فحاشا ولا بذی۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر اگلی نماز کے لیے وہ گیس ہوتا رہے تو کوئی بات نہیں۔ والد صاحب کی بیماری، ان کو لقوہ ہوا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ پاکستان سے موبائل کی ایک کمپنی 1000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں رکھنے پر روز 50 منٹ دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کاروباری بات ہے، تم جانو وہ جانے۔ جی پی فنڈ جو آپ کو ملیں گے بالکل آپ وہ لے لیں، اور جتنا آپ کا فنڈ ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو اوپر ملے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا نفع ہے، سود نہیں، لیکن تحقیق کر لیں، اگر سود ہے تو پھر وہ خیرات کر دیں۔ گھر میں اگر برے اثرات ہوں تو سورۃ البقرہ پڑھا کریں سارے گھر والے بیٹھ کے۔ نابالغ بچے کے ساتھ عمرہ کیا، بچے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھا کریں، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اندھے نہ بنے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں۔ ہم دم دیتے ہیں تو مسکین اس کو بیچ دیتے ہیں، اس لیے کہ تم ذبح کر کے تقسیم نہیں کرتے ہو۔ ذبح کر کے تقسیم کرو، پھر کیا بیچیں گے؟ ایسے پکڑا دو پھر تو وہ بیچ دیں گے۔ غلاف کعبے پہ کسی کا نام نہ لکھا کریں۔
بہرحال کے 7 کھجوریں لے کے وجبہ کی طواف کرے، طواف والی بات تو بدعت ہے، ویسے 7 کھجوریں کھایا کریں تو شفا ہے۔ مقام حدیبیہ سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں تمباکو کھا لی تو عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن غلط بات ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ مقام حدیبیہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، جس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا غلط کہا ہے۔ دجال کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے بچائے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پاس تصرفات شیطانی ہوں گے۔ شوہر کی بہن جو ہے بیوی کے لیے اس کا خیال رکھا کریں، اور زیادہ خیال نہ رکھیں، مدد کر دیا کریں۔ میں مخصوص ایام کے لیے دوائی کھا رہی ہوں، لیکن ہلکا سا داغ آ جاتا ہے، غسل کر کے پھر میں حرم میں آ جاتی ہوں۔ کتنے دن گزر گئے یہ نہیں لکھا آپ نے، اگر 10 دن گزر گئے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، طواف کریں۔ میرے گھر کے اندر بیماری اور تکلیف ہے، سورۃ البقرہ پڑھیں سارے گھر والے۔ بلند نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے، چونکہ آمین دعا ہے اور فلسفہ دعا یہی ہے کہ آہستہ کی جائے۔ حضور پاک کی ولادت میں 2 قول ہیں، 12 ربیع الاول بھی ہے لیکن صحیح 9 ربیع الاول ہے۔